بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں گلزار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز چینل۔ پنجاب اسمبلی میں گجر خان سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے راجہ شوکت عزیز بھٹی صاحب نے تحریک التوا پیش کیا۔ اس تحریک التوا میں انہوں نے کیا فرمایا؟ ہماری چیف منسٹر صاحب کا وین ہے کہ کرپشن پہ زیرو ٹالرنس ہے، تو میں جناب منسٹر صاحب کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ معاملہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب مورخہ 25 فروری 2022 کو محمد عدنان خان ایڈیشنل ڈائریکٹر BS19 اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کو ڈیپوٹیشن پر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن راولپنڈی میں بطور سیکرٹری تعینات کیا۔ اپنی تعیناتی کے فوراً بعد بورڈ میں استعمال ہونے والے کاغذ کی شارٹیج ظاہر کر کے آگامی بنیادوں پر ایک اپنے PS محبوب جو کہ ملازم کے ساتھ ساتھ فوٹو کاپی کا کاروبار کرتا تھا کہ ذرائع انتہائی مہنگے داموں پر کاغذ خریدا، امتحانی مرکز تک بھیج ڈالے۔ جب موصوف کی کرپشن کی داستانیں زد عام ہوئیں تو کمشنر راولپنڈی نے موصوف کو OSD بنا کر سیکرٹری بورڈ کا چارج ایک خاتون پروفیسر کو دیا، لیکن اس کے باوجود افسر موصوف تنخواہیں اور مراد بورڈ سے حاصل کرتا رہا۔ افسر موصوف کو کرپشن کی بے بنیاد پر سیکرٹری بورڈ کے عہدے سے فارغ کیا گیا، لیکن وہ اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے 17 اکتوبر 2022 کو بورڈ میں بطور چیئرمین تعینات ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں اس کی جتنی بڑی کرپشن کی، اسے اتنے ہی بڑے عہدے سے نواز دیا گیا، اور آتے ہی دوبارہ اس نے صرف امتحانی سینٹر بیچنے شروع کر دیے، بلکہ جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام کر سکتا تھا اس نے جاری رکھے، اور پابندی کے باوجود 50 افراد کو ڈیلی ویجز پر بھرتی کر کے اب انہیں مستقل کرنے کے لیے خود ہی ہائی کورٹ میں کیس کروا دیا، اور اپنے جونیئرز کو ہمنوا بنانے کے لیے اپنی نئی گاڑی تک لے کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کرپشن پر ڈویژنل سربراہ کمشنر نے اسے بطور OSD بنایا تھا اور محکمہ اس کے خلاف انکوائری کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچاتا، لیکن اس نے تو کرپشن راس آ گئی اور بطور انعام سیکرٹری سے چیئرمین بنا دیا گیا، اور اس سے نہ صرف سسٹم پر انگلی اٹھ رہی ہے بلکہ عوام میں شدید بے چینی اور اضطراب پایا جا رہا ہے۔ لہٰذا میری استدعا یہ ہے کہ میری تحریک کو باضابطہ قرار دے کر اس ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے اور معاملے کو کمیٹی میں بھیجا جائے تاکہ وہاں سارے معاملات کو تھارولی پروب کر کے اس میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ منسٹر صاحب کا جواب دینے سے یا جواب یہ کہنے سے پہلے میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی پر ایک الزام لگتا ہے، اسے OSD بنا دیا جاتا ہے، اور پھر OSD ہونے کے بعد پھر دوبارہ اسے اس سے اعلیٰ عہدے پر بغیر کسی انکوائری کے، بغیر کسی اسے پوچھ کے اس سے کوئی وصولی یا کوئی معاملات یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے اسے اس سے سینئر، ابھی حال یہ کہ اس کا جو کانٹریکٹ پیریڈ تھا وہ بھی پورا ہونے ہے۔ ایک موصوف کا تعلق اس شعبے سے کوئی نہیں، کوئی سابقہ ان کی نوکری اس محکمے کی نہیں ہے، اس سے کوئی ان کا واسطہ نہیں تھا۔ فیڈرل گورنمنٹ سے انہیں ڈیپوٹیشن پہ یہاں لائے کرپشن کے لیے، پھر وہ پکڑے گئے، کمشنر صاحب نے انہیں OSD کیا، چارج کسی اور کو دیا، دوبارہ اس سے اوپر سیٹ انہیں دے دی گئی۔ تھینک یو بھٹی صاحب، تھینک یو۔ مسٹر پارلیمنٹری افیئرز کائنڈلی ان کی اس ایڈجرنمنٹ موشن کا جواب منگوا لیں۔ جی جیسے ہی جواب آتا ہے جی میرے خیال آ ہی جائے گا، پھر ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ اگر آپ مہربانی فرمائیں اس کو منڈے تک اس کا جواب طلب کر لیں تاکہ یہ جو ایکسٹینشن اس کی پرپوزل نئی دوبارہ کانٹریکٹ کی پڑی ہے کم از کم وہ تو رک جائے تب تک۔ جی منسٹر صاحب۔ جناب منسٹر صاحب، فاضل ممبر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کا جواب منڈے تک اگر منگوا لیا جائے تو بڑا برننگ ایشو ہے اس ایریے کا۔ جی ہم ریکویسٹ کر لیتے ہیں ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ سے۔ جی ایم پی اے راجہ شوکت عزیز بھٹی کا یہ درست کرنا ہے، اعلیٰ سطح انکوائری کرانی چاہیے تھی۔ چیئرمین راولپنڈی تعلیمی بورڈ چودھری عدنان احمد صاحب کے حوالے سے ان کے سابق PA کی جانب سے حکومتی عہدیداروں بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن، وزیر تعلیم پنجاب اور دیگر افسران کو درخواستیں بھجوائی گئیں۔ ان درخواستوں میں مختلف نوعیت کے الزامات عائد کیے گئے۔ اس میں گاڑیوں کا بغیر اجازت خریدنا، بغیر ٹینڈر بورڈ کے لیے کاغذ کا خریدنا، PC بوربن میں ہونے والی ایک کانفرنس میں راولپنڈی تعلیمی بورڈ کے 35 لاکھ روپے سے زائد کا خرچ کرنا سامنے لایا گیا۔ ناظرین، ان درخواستوں پر راولپنڈی کی سینئر پروفیسر کو انکوائری افیسر مقرر کیا گیا ہے۔
جو ان معاملات کی چھان بین کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے موجودہ کمشنر راولپنڈی نے بھی پروب انکوائری کا حکم دے رکھا ہے۔ یہ پروب انکوائری 2 سینئر افسران کو دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بھی انہی درخواستوں کے ضمن میں اپنی انکوائری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ چودھری محمد عدنان صاحب جب سے چیئرمین بورڈ بنے ہیں، مختلف امور سامنے آتے رہے۔ جہلم کے ٹالیاں والا کالج میں مارکنگ سینٹر بنتا ہے اور وہاں سے 20 جوابی کاپیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اس مارکنگ سینٹر کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ وہاں ایسے افراد نے ڈیوٹیز کی جن کا تعلق براہ راست ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے نہیں تھا۔ ایسے افراد نے بھی وہاں ڈیوٹی کی جن کی تعلیم میٹرک اور انٹر لیول کی تھی اور وہ انٹرمیڈیٹ کے پیپر چیک کر رہے تھے۔ مری کے کامرس کالج میں بھی مارکنگ سینٹر بنایا جاتا ہے۔ میٹرک کے لیے بننے والے اس مارکنگ سینٹر میں اسلامیات کے پیپر کے حوالے سے خوفناک انکشافات سامنے آئے۔ کاپیاں چیک کیے بغیر بوگس نمبر جاری کیے گئے اور یہ بات پکڑی گئی۔ راولپنڈی ہو، چکوال ہو، ٹیکسلا ہو، حسن ابدال ہو، یہاں ایسے مافیاز بھی سامنے آئے کہ جو امپرسونیشن کے کیسز میں ملوث تھے۔ راولپنڈی کے امتحانی سینٹر میں 3 دنوں میں امپرسونیشن کے 5 کیس پکڑے گئے ایک ہی سینٹر میں، اور یہ 3 دن مسلسل ہوا۔ ٹیکسلا میں بھی ایسا ہوا، حسن ابدال میں بھی ایسا ہوا، چکوال کے ایک بڑے کالج میں بھی ایک بہت بڑا گھپلہ سامنے آیا۔ جو بھی معاملات سامنے آئے اس کو ہمیشہ ہیڈن کیا جاتا رہا، میڈیا سے دور رکھا جاتا رہا۔ ان کے حوالے سے کیا کارروائیاں ہوئیں، کیا کارروائی نہیں ہوئی، اس بات کو بھی خفیہ رکھا گیا، اور یہ معاملات تاحال خفیہ ہیں۔ پیپروں کا کھل جانا بھی سامنے آیا اور پھر ہنگامی بنیادوں پر پیپر بھی پرنٹ کروائے گئے۔ پیپر آؤٹ ہونے کی بھی اطلاعات ملتی رہیں، اس حوالے سے بھی پیپروں کو، سوالیہ پیپر کو ری پرنٹ کرایا گیا۔ سیکریسی برانچ کی کوتاہیاں بھی سامنے آتی رہیں۔ امتحانی ڈیوٹی لگانے کے حوالے سے بھی بہت سے امور سامنے آئے، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر چیز کو ہڈن کیا گیا، اوپر سب اچھا کی رپورٹ بھجوائی گئی، یہ معاملات چلتے رہے۔ راجہ شوکت عزیز بٹی صاحب کی تحریک التوا میں اٹھائے گئے نکات پر راولپنڈی ہی نہیں پنجاب بھر میں گفتگو جاری ہے۔ زیر بحث معاملے میں بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ چیئرمین بورڈ چودھری عدنان صاحب موقف کے لیے دستیاب نہیں ہوئے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماضی میں جس بھی ادارے کی جانب سے خبر دی گئی، ان سے بات کی گئی، تو ایک آمرانہ رویہ چیئرمین بورڈ کی طرف سے سامنے آتا رہا۔ کچھ معاملات میں انہوں نے دھمکی کے انداز میں بھی باتیں کی، لیکن سوال تو یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر ایاد ہر حال میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں شفافیت اور میرٹ چاہتے ہیں، تو پھر راولپنڈی تعلیمی بورڈ ہو یا راولپنڈی ڈائریکٹریٹ آف کالجز ہو، یہاں شفافیت اور میرٹ کا خیال کیوں نہیں رکھا جا رہا؟ اس حوالے سے مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کو اس سے آگاہ کریں گے۔